السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلامک چینل۔ پھر بھاشائی علاقائی زبان پر اردو پر بازار گرم ہے، کہیں ڈیبیٹ چل رہا ہے اور کہیں مخالفت کی جا رہی ہے، اپنے اپنے خیالات لوگ دے رہے ہیں۔ یہ اتنی سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ اردو کے معنی ہوتے ہیں لشکر، سبھی لوگ جانتے ہیں پڑھے لکھے، اور یہ لشکری زبان ہے۔ جب ہندوستانی حکمراں ہندوستان میں آئے، فوجیں بھی ان کے ساتھ تھی، بادشاہ تو تخت پہ بیٹھا اور محل میں بیٹھا اپنے رعایا اور اپنے اہالی کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ مل جل کر بات کر کے اپنے سے لمیٹڈ الفاظ میں گفتگو ہوتی، لیکن جو فوج تھے وہ اپنے لمیٹڈ الفاظ میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو بازار سے کہیں کچھ سامان خریدنا تھا، کسی مقدار کچھ ہوتی تھی، کوئی سامان کا نام مختلف ہوتا تھا، لین دین میں پیسہ کو گن کر دینا سمجھنا، اس لیے اس طرح سے گنتی بھی لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، سامان کا نام بھی جاننا ضروری ہے۔ لہذا لشکری زبان ایک نکل کے سامنے آئے جو اردو کا ہے۔ اردو کے معنی لشکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی اور دکن میں بھی بولی جائیں، کیونکہ یہاں فوج کا اجتماع رہنے لگا، فوج اکٹھی ہونے لگی، اس لیے زبان لشکری زبان کہلانی۔ بہرحال ابھی کہا جا رہا ہے بھاشا مسلمان کی، کوئی بھاشا کسی مذہب کی زبان نہیں ہوتی ہے، وہاں کی عوام کی زبان ہوتی ہے، اور جو زبان ہوتی ہے اس کا ایک واحد مقصد ہوتا ہے کہ ترسیل خیالات ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں دوسرے تک وہ اپنے خیالات کو ٹرانسفر کریں، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، کہیں آنا ہے، جانا ہے، کسی لیبر سے بات کرنی ہے، کسی مزدور سے بات کرنی ہے، کسی ڈرائیور سے بات کرنی ہے، تو آپ اسے بتاتے ہیں اپنا خیال کہ مجھے یہاں جانا ہے، وہ پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہے، یہ یہاں کا ریجنل نہیں ہے، باہری ہے۔ وہ بھی ملا جلا کچھ اس طرح سے اشارہ کرتا ہے جس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کتنی رقم میں، کبھی انگلی سے اشارہ کرتا ہے، کبھی انگریزی کی مدد لیتا ہے، کبھی علاقائی زبان کی مدد لیتا ہے۔ اس طرح سے اپنی زبان، علاقائی زبان اور آپ کے رجحان کو دیکھ کر کچھ ایسی باتیں کرتا ہے تاکہ آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، دونوں ایک دوسرے کے خیالات کا آدان پردان ہو جائے، یعنی کہ ایک دوسرے کے وچار کا آدان پردان ہے، اور دونوں ایک دوسرے کام آئیں، ایک کو مزدوری سے مطلب ہے، ایک کو کام سے مطلب۔ اس طرح سے زبان پیدا ہوئی، کسی مذہب کی زبان نہیں، یہ عوام کی زبان ہے، اور بلا شبہ یہ ہندوستان میں پیدا اور ہندوستانی زبان ہے۔ یہی بات مخاصمت کی، مخاصمت اس حد تک ہے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ السلام علیکم، پہلے اسلام سے پہلے کیا لفظ بولا جاتا تھا؟ جب اسلام جب نہیں آیا تھا تو آپ پڑھو اللہ کا درود، لوگ کہتے تھے آپ پڑھو، مسلمانوں میں ذات کو کہتے تھے آپ پر بھی اللہ کا درود۔ اس طرح سے سلام کے الفاظ ہوا کرتے تھے، آپ پڑھو اللہ کا درود بھی سلام کے سینونیم ہے۔ درود و سلام بھی رسول کرام شریف میں کہ تم نبی پر درود و سلام بھیج، یعنی کہ درود اور سلام دونوں ایک دوسرے کا سینونیم ہے۔ تو اسی طرح سے پرانے زمانے میں اسلام نہیں آیا تھا تو ایک فریق دوسرے کو کہتا تھا آپ پر اللہ کا درود، چاہے حاکم یا حکام ہو، یا وہ مزدور چاہے محکوم ہو، تو ایک دوسرے کو کہتا تھا آپ پر اللہ کا درود۔ بعض بات ہو جاتی تھی کہ ہماری عزت افزائی ہوئی، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ چلیے کام اب اس کے بات آگے بڑھتا ہے۔ اب پھر آ جائے بات اردو زبان، جیسے کہ اردو زبان کا جو چل رہا ہے یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی زبان ہے جو اسے بولتے ہیں اور دل سے اسے پسند کرتے ہیں۔ آتی ہے اردو زبان آتے آتے پھر اس پر مزید گفتگو۔ بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی، اور ہندوستانیوں کی زبان، نہ ہندو کی زبان ہے نہ مسلمانوں کو، یہ ایک علاقائی زبان بن کر کے نہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں بھی بالعموم بولی جاتی ہے۔ جو کہ پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسے میرا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، ہر آدمی کو سورج کو چراغ دکھانے سے کچھ بھی کہنا ہے تو سورج کو چراغ دکھانا ہے، اردو کے بارے میں کچھ بھی گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مثل ہے۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو پسند ہے زیادہ سے اور نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔